اپنے آنسو پوچھ لو زمل، رحمٰ نے زمل کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہچکیوں سے رونا شروع ہو گئی۔ میں کیسے پوچھ لوں ان کو، مجھے صبر نہیں آتا، میں بھی جیتی جاگتی انسان ہوں، مجھ میں بھی احساسات ہیں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ رحمٰ اللہ نے خودکشی حرام کیوں کی ہے؟ رحمٰ جو کہ اتنی دیر سے اسے آنسو بہاتا دیکھ رہی تھی، اس بات پر تڑپ گئی، کیونکہ آج سے پہلے زمل نے ایسا نہیں کہا تھا۔ زمل خبردار، جو آئندہ اس بات بھی کہے تو۔ رحمٰ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ شاید وہ ہوش میں نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زمل تو اب ہوش میں آئی ہے۔ اس کو جو لگتا تھا کہ اس کے بابا صرف اس کی ماما پر بیجا روک تھام کرتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھانے تک پہنچ چکی ہے۔ کیوں نہ کہوں میں ایسا؟ ہاں کیوں نہ کہوں؟ وہ میری امی کو مارتے ہیں رحمٰ، وہ میری امی کو۔ اب کی بار وہ اتنا اونچا بولی کہ چند لڑکیاں مڑ مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ رحمٰ، امی کو بہت اچھا جھوٹ بولنا آتا ہے۔ 1 مہینہ پہلے میں نے ان کے ماتھے پر چوٹ دیکھی تو پوچھنے پر بولی کہ الماری لگی ہے، اور میں نے یقین کر لیا۔ اب کل رات میری آنکھ کھلی تو پانی دینے نیچے آ رہی تھی کہ ابو کو سیڑھیوں پہ میں امی پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا میں نے۔ رحمٰ، وہ ہماری زندگی سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ زمل نے روتے ہوئے اسے گزرے دن کی واردات سنائی۔ رحمٰ چند لمحے چپ رہی، لیکن پھر ہمت کر کے بولی، زمل، وہ تمہارے والد ہیں، اور جیسے بھی ان کا احترام تم پر فرض ہے۔ زمل نے رحمٰ کی بات کاٹی اور چلائی، اور ان کے کیا فرائض ہیں؟ انہوں نے کبھی کیوں نہیں سوچا وہ کیوں ہمارے احساسات کی قدر نہیں کرتے؟ کیا ان کا فرض ہمیں پیدا کر کے مر گیا ہے؟ اور یہ وہ سوال تھے جن کے جواب رحمٰ کے پاس بھی نہیں تھے، اور آج بھی ہر دفعہ زمل کے گھر کے حالات پر ہونے والی گفتگو کا نتیجہ خاموشی ہی رہا۔ گھر آ کر زمل اپنی ماما سے کچھ نہ کہہ پائی، اور دونوں نے بڑی مہارت سے ایک دوسرے کا پردہ رکھ لیا۔ آج زمل کو اپنے ماما اور بابا کے ساتھ رفیق صاحب کے کسی دوست کے بیٹے کی شادی میں جانا تھا، اور ان کی تیاریوں سے لگ رہا تھا کہ ان کی دوستی کافی گہری ہے۔ تحریم بیبی جلدی کرو، زمل کہاں رہ گئی؟ اچھا، اس کو بول دو کہ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ لینا۔ آج کل کی لڑکیوں میں تو جیسے شرم و حیا ہی ختم ہو گئی ہے، دوپٹہ لینا تو جیسے بھلا ہی دیا ہے سب نے۔ میری پیشابی چپل مت نکالنا، یہ ہمایوں ابھی تک رکشا لے کر کیوں نہیں آیا؟ اور زمل کی سننے کی قابلیت جواب دے گئی تو اس نے دروازے کو ٹھوکر لگا کر بند کر دیا، جس سے رفیق صاحب کی آواز خاصی کم ہو گئی تھی۔ پھر اس نے شیشے میں اپنا سراپا دیکھا، جسے دیکھ رہی ہو کہ کچھ رہ تو نہیں گیا۔ کالے رنگ کا گھٹنوں تک آتا فراک تھا، جس پر سنہری تلے کا کام اس کو نہایت خوبصورت بنا رہا تھا۔ بازو بھی چوڑی دار تھے، لیکن زمل نے ان میں کالے اور گولڈن امتیاز کی کچھ چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی کمر تک آتے بالوں کو دیکھا، پھر ہنس کر خود کو سراہا اور بالوں کا جوڑا بنا کر کیچڑ لگا دیا، کیونکہ کھلے بال کی اجازت کبھی نہ ملی تھی نہ ملنی تھی۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کا حجاب بنایا اور بڑی سی چادر لے کر باہر آ گئی، جہاں ہمایوں رکشا لے کر آیا تھا۔ زمل نے چادر سے ہی نکاح کیا اور تحریم کے ساتھ باہر آ گئی۔ شادی کے فنکشن کا اہتمام گھر میں ہی کیا گیا تھا۔ زمل کی تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ ابھی تک رفیق صاحب نے ان کو کسی قریب کی شادی میں بھی تیل مہندی پر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، اور ان کے دوست کے گھر جگمگاتی روشنیوں اور بلند آواز گانوں کی وجہ سے اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ اجازت کیوں نہیں دیتے تھے۔ زمل کو کئی بار اس کی کلاس فیلوز نے اپنے گھر میں ہونے والے تیل کے فنکشنز کی روایات سنائی تو اس کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی دیکھے۔ کالج میں کئی مرتبہ لڑکیاں اپنے موبائل میں گانے لگاتی تو زمل بھی ان کے ساتھ مل کر ناچتی، اور رحمٰ کے بقول زمل سب سے اچھا ڈانس کرنا جانتی ہے، لیکن آج یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے ہضم کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مناظر کو جذب کر رہی تھی۔ جب اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ تلاشنا نہیں کر پائی کہ کون۔ اتنے میں ٹھوکر کھا کر وہ تھوڑا آگے جھکی کہ تحریم نے اسے تھام لیا۔
थैंक यू मामा, देख के कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मामा। फिर वो सब लॉन से गुजरते हुए घर के अंदरूनी हिस्से में आ गए। वहां तो जैसे अलग ही जहान था। जमल ने अब भी चादर से निकाब कर रखा था, क्योंकि वहां मर्द और औरतें सब इकट्ठे ही थे। अंदरूनी दीवारों और सीढ़ियों को अच्छे से फूलों से सजाया हुआ था। एक तरफ कुछ लड़कियां ढोलक लेकर बैठी हुई थी और उनमें से कुछ मेहंदी लगा रही थी। उनके साथ ही उनके कजिन्स, जो कि छोटी उम्र से लेकर शादी शुदा तक भी लग रही थी, मौजूद थे, जो कि खुशखबरियों में मसरूफ थे। जमल तो उनकी बेबाकियों को देखकर हैरान रह गई। इतने में उनके पास एक औरत आई, जो कि बहुत ही खूबसूरत से लहंगे में थी, लेकिन उनके सर पर दुपट्टा नहीं था। और गौर करने पर जमल को मालूम हुआ कि वहां पर किसी भी लड़की या औरत के सर पर दुपट्टा नहीं है, सिवाय उसके खुद के और तहरीन के। वो औरत आकर तहरीन के गले मिली तो उनके साथ एक अंकल भी आ गए, जिनको रफीक साहब बहुत गर्मजोशी से मिले। तो ये है वो जिनके बेटे की शादी है, जमल ने सोचा। आपको बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो शगुफ्ता बहन, तहरीन ने कहा और उनकी जानिब वो शॉपिंग बैग बढ़ा दिया जिसमें उनके लिए तोहफे थे। उस बैग को बहुत ही लंबी बहस के बाद कबूल कर लिया गया, जिसमें ज्यादातर ऐसा यही था कि इसकी क्या जरूरत थी, तकल्लुफ किया आपने तहरीन, बाकी जरूरत तो इनको बिल्कुल भी नहीं थी। अब वो लोग आपस में रस्मी बातें करना शुरू हो गए। एक चीज जिसने जमल को मजीद हैरान किया कि वो ये थी कि तहरीन ने अपना निकाब उतार दिया था और रफीक साहब बहुत आराम से वहां खड़े थे, जिसे कुछ हुआ ही नहीं। जमल को याद था कि जब एक मर्तबा उसकी मामा ने अपने भांजे की शादी पर निकाब के बगैर गाड़ी में सफर किया था, तो रफीक साहब उनको मायके छोड़कर चले आए थे कि कहीं एक ऐसी आवारा शरीक हयात को उनको नहीं चाहिए। फिर घर के बड़ों ने दखल देकर मामला किस तरह रफा दफा करवाया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ तो जैसे उनके चेहरे पर जरा भी बेजारी नहीं थी। तहरीन ने जमल को अपने साथ लगाते हुए उसका वो हाथ अपने हाथ में लिया जिसमें उसने चादर का कोना थामा हुआ था। ये एक इशारा था कि निकाब उतार दो। फिर वो शगुफ्ता की तरफ मुतवज्जा हुई और बोली, ये मेरी बेटी है जमल। जमल भी बढ़कर मिली तो उन्होंने उसे अपने गले लगा लिया। उन खातून के कपड़ों से उठने वाली तेज खुशबू उफ खुदाया बदिक्कत मुस्कुराहट कायम रखी। बहुत खूबसूरत नाम है आपका, मतलब क्या है इसका? खाने काबा का तोहफा और औरत को ढांपने वाली चादर। इससे पहले कि हरीम जवाब देती, रफीक साहब ने जवाब दे दिया, मतलब भी आपकी तरह प्यारा है। जमल ने मुस्कुराकर सर झुका दिया। फिर रफीक साहब सालार साहब के साथ डाइनिंग रूम में चले गए और हुमायूं भी उनके साथ चल दिया। शगुफ्ता ने अपनी बेटी को आवाज दी, आलिया आलिया। अपने इतने में एक जमल की हम उम्र लड़की इसी लड़कियों की झुरमट में से जगह बनाती हुई आई। इसने निहायत ही खूबसूरत कामदार लहंगा पहन रखा था, जिसका दुपट्टा गले की जीनत बना हुआ था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, उसने आकर खुशदिली से सलाम किया। आलिया ये तहरीम आंटी है, रफीक अंकल की मिसेज, और ये है जमल। आपने इनको कंपनी देनी है, ठीक? जी ठीक है मामा। उसने मुस्कुराकर जमल की जानिब देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। जमल, मुझे अपनी चादर दे दो। जमल मुड़ने ही लगी थी कि तहरीम ने रोक लिया। आलिया भी शायद किसी मुलाजिम को कुछ कहने लग गई, लेकिन मामा बाबा, जमल ने इतना आहिस्ता बोला कि सिर्फ वो ही सुन सकी। तुम्हारे बाबा ने ही बोला था, उन्होंने भी इतनी ही धीमी आवाज में जवाब दिया। जमल ने हैरान होते हुए चादर उतार कर दी और आलिया के साथ चल पड़ी। तहरीन को शगुफ्ता ले गई। आप क्या करती हैं जमल? आलिया ने पूछा। मैं BSc कर रही हूँ जूलॉजी में, जमल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे वाह, सेम, लेकिन मैं BS कर रही हूँ, दूसरा सेमेस्टर है मेरा। इतने में वो दोनों ढोलक के पास आ गए। आलिया ने 2 तालियां बजाई और सबको मुतवज्जा करके जमल का तारुफ करवाया और जगह बनाकर बैठ गई। जमल पहले तो झिझकती रही, लेकिन बाद में उनके साथ थोड़ा घुल मिल गई और तालियां बजाना शुरू कर दिया। इतने में ढोलक वाली आपी ने ढोलक पर लुड्डी की धुन बजाई तो कई लड़कियां और लड़के लुड्डी डालना शुरू हो गए। आलिया ने जमल से भी कहा, लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया। मुझे तो बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता।
مانا کہ بابا نے چادر اتارنے کی اجازت دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدل گئے ہیں۔ بھائی مجھے میری ٹانگیں بہت عزیز ہیں۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی دھنس دی۔ پھر زمل کو احساس ہوا کہ شاید اس کے بال کھل گئے ہیں تو وہ پریشان ہو گئی۔ عالیہ: ہاں بولو زمل، مجھے واش روم میں جانا ہے۔ اچھا ایسا کرو میرے ساتھ آؤ، یہاں نیچے تو کوئی واش روم فارغ ہونا مشکل ہے، تم ایسا کرو کہ اوپر سفیان بھائی کے روم میں چلی جاؤ، سفیان کی ہی شادی تھی، وہ مائنڈ نہ کر جائیں۔ عالیہ: زمل نے اپنا خدشہ بتایا۔ ارے اس میں مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے، آؤ میں چھوڑا ہوں۔ پھر زمل عالیہ کے پیچھے پیچھے چلتی سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں ایک کمرے کے سامنے آئی۔ تم بے شک آرام سے فارغ ہو جاؤ، میں نیچے ہی ہوں۔ زمل نے مسکرانے پر اتفاق کیا۔ اس نے ڈور ناپ گھما کر دروازہ کھولا تو خاموشی سے اس کا استقبال کیا۔ اندر آ کر اس نے لائٹس آن کی تو وہ کمرے کی خوبصورتی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ بلا شبہ وہ کمرہ نہایت نفاست پسندی سے سجایا گیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حجاب کھولا تو سارے بال بکھر گئے۔ اتنے میں کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر لگے ڈیک سے گانے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اتفاق سے یہ گانا سمجھ کا ان دنوں کا پسندیدہ بھی تھا تو اس کا دل کیا کہ وہ ساری حدیں بلا کر ناچنا شروع کر دے۔ پھر کیا، جب دل اپنی کرنے پر آئے تو نہیں دیکھتا جگہ کون سی ہے، اور وہ وہیں پر ڈانس کرنے لگ گئی اور ڈانس میں مگن ارد گرد سے لا علم ہو گئی۔ اچانک سے اسے لگا کہ کمرے سے ملاحقہ بالکنی میں کوئی نامانوس سی آواز سنائی دی ہے تو وہ چونک گئی۔ جب وہ آواز دوبارہ سنائی دی تو ڈر کے مارے زمل کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے۔ اس نے جلدی اپنے کھلے بالوں کو جوڑے میں قید کیا اور حجاب کر کے باہر بھاگ گئی۔ پھولے سانس کے ساتھ نیچے آئی تو عالیہ نے پوچھا: کیا ہوا خیریت تو ہے نا زمل؟ بیٹھو یہاں پر۔ اوپر سفیان بھائی کے کمرے میں کوئی ہے، زمل نے پھولی سانس کے ساتھ کہا۔ او میرے خدایا، وہ لیزا ہوگی، سفیان بھائی کی بلی میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر کی جانب چل دی اور زمل نے سکون کا سانس لیا کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کسی نے اسے اس حالت میں دیکھا ہے۔ پھر وہ تحریم کی جانب چلتی، اس بات سے بے خبر کہ وہ آواز لیزا کی نہیں کسی اور کی تھی۔ اس واقعے سے وہ محتاط ضرور ہو گئی تھی اور کھانے تک کا سارا وقت تحریم کے ساتھ ہی گزارا۔ زمن بچی ذرا اپنے بابا کو فون کر لو اور پوچھو کہ وہ کہاں ہیں، 11 بج رہے ہیں۔ تحریم نے فکر مندی سے زمل کو کہا تو اس نے فرضی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ اس کی عادت تھی کیونکہ وہ یونیورسٹی میں موبائل جیب میں ہی رکھتی تھی۔ امی موبائل میرے پاس تو نہیں ہے۔ زمل کے ساتھ ساتھ تحریم بھی پریشان ہو گئی۔ پھر کچھ یاد آنے پر زمل بولی: ماما وہ واش روم گئی تھی، وہاں نہ رہ گیا ہو، میں دیکھ کے آتی ہوں۔ زمل نے تحریم سے اپنی چادر واپس لی، اس کو بازو پر ڈالا اور عالیہ کی جانب آئی۔ عالیہ: شاید میں اپنا موبائل سفیان بھائی کے کمرے میں بھول آئی ہوں، کیا لے آؤں؟ ارے زمل، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، دیکھ لو جا کے، بلکہ میں یہاں کچن میں سے فارغ ہو کر اوپر ہی آ جاتی ہوں۔ عالیہ نے زمل کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا موبائل دیکھا تھا جب وہ واش روم میں گئی تھی، لہٰذا اس کی پریشانی سمجھ کر بولی۔ زمل اوپر آ گئی۔ اوپر والے پورشن میں اب اسے کوئی نظر نہیں آیا، سب نیچے دولہے کو مہندی لگا رہے تھے۔ زمل نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر گھپ اندھیرا تھا جبکہ وہ لائٹ جلتی چھوڑ کر آئی تھی۔ عالیہ نے بند کر دی ہوگی لائٹ۔ اپنی سوچ کا خود ہی جواب دے کر آگے بڑھی کہ ڈریسنگ ٹیبل پر اسے اس کا موبائل نظر آ گیا۔ ابھی اس نے موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ مڑی تو کسی لائٹ آف کر دی۔ زمن نے دوڑ لگانا چاہی لیکن دروازے کے پاس پہنچتے ہی کسی نے اسے بازو سے کھینچ کر دیوار کی جانب دھکیلا اور آگے بڑھ کر ایک بازو کی پشت زمل کی گردن پر رکھی جس سے اس کی آواز دب گئی، تو دوسرے ہاتھ سے زمل کے پیٹ پر اپنی بانسوں انگلیوں سے دباؤ ڈال کر اسے دیوار سے لگایا۔ زمل نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ میں اپنا سیل فون لینے آئی ہوں، وہ وہاں ہے۔ گردن پر بازو
ہونے کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ایسا زمل کو لگا کہ چور ہے کی توجہ دلائی۔ او اچھا، اب نام کیا ہے تمہارا؟ زمل بمشکل کہہ پائی۔ ہاں تو زمل، اب اگر تم نے نیچے کسی کو بھی یہ بتایا تو یہاں ہوا ہے تو تمہاری عزت تو جائے گی ہی، لیکن میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی۔ زمل کو نہ جانے کیوں لگا کہ وہ شخص اپنی اصل آواز چھپا رہا ہے، لیکن اس کی دھمکی کا یہ اثر ہوا کہ زمل زور زور سے کانپنے لگی۔ اب اس شخص نے آہستہ آہستہ زمل کی گردن پر اپنے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی کی۔ آیا یہ دیکھ رہا ہو کہ وہ چیخے نہیں، اور جیسے ہی یقین آیا کہ اب وہ نہیں چیخے گی، وہ بالکنی کی جانب بھاگ گیا، جبکہ زمل اپنی پھولی ہوئی سانسیں بحال کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ دوبارہ دروازہ کھلا اور عالیہ اندر آئی۔ ارے زمل، لائٹ تو جلا لی تھی اور ایسے کیوں کھڑی ہو؟ عالیہ نے لائٹ آن کی تو اسے کانپتے ہوئے زمل دیوار کے ساتھ لگی نظر آئی۔ زمل کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عالیہ وہ ابھی زمل نے بتانا شروع ہی کیا تھا کہ لیزا بالکنی سے اندر کمرے میں آ گئی۔ اف، زمل ایک بلی سے ڈر گئی۔ لیزا اب زمل کے پاؤں کے گرد اٹھ کھیلیاں کر رہی تھی۔ موبائل ملا زمل؟ عالیہ نے زمل سے پوچھا، لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ زمل، اب کی بار عالیہ نے کچھ اونچا بولا تو زمل ہوش میں آئی۔ ہاں کیا ہوا؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا۔ زمل، میں موبائل کا پوچھ رہی ہوں، ملا کیا؟ ہاں مل گیا۔ پھر وہ خود پر گزری قیامت پر قابو پاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی اور موبائل اٹھا لیا، اور اب وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ عالیہ، میں نیچے چلتی ہوں، ماما میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ عالیہ کو دیکھ کر اس نے خود پر کافی حد تک قابو پاتے ہوئے کہا، ہاں چلو، میں بھی آتی ہوں، آؤ تم بھی لیزا۔ پھر اس نے لیزا کو بھی گود میں اٹھا لیا، اور جب وہ نیچے آئی تو زمل تقریباً دوڑ کر تحریم کے پاس گئی اور موبائل ان کی جانب بڑھا دیا۔ ماما بابا سے کہیں کہ جلدی چلے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے یہاں۔ زمل نے تحریم کا بازو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، ہاں میں کہتی ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے تو ابھی رات گئی تک کی شور شرابہ جاری رکھنا ہے۔ تحریم نے بھی زمل کی تائید کی۔ پھر وہ لوگ وہاں سے سالار صاحب اور شگفتہ کے کہنے پر بھی نہیں رکے۔ رفیق صاحب بھی باہر اتنا آزادانہ ماحول دیکھ کر بمشکل مسکراہٹ قائم کیے ہوئے تھے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر زمل نے اپنی آنکھیں موند لی اور ذہن میں ایک مرتبہ پھر سے سارا واقعہ چلنے لگا۔ ارے بھائی، حد ہوتی ہے بے شرمی کی، وہ تو سالار نے اتنا اصرار کیا تو میں آنے پر راضی ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں تو کسی کو مذہب کی تمیز نہیں۔ آج زندگی میں پہلی بار زمل کو رفیق صاحب کا چلانا برا نہیں لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بس کسی طرح اس جگہ سے بہت دور چلی جائے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔